إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ جل شانہ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس محسن حقیقی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت پررحمت اور اہل ایمان کا موسم بہار ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور اپنے فضل و رحمت سے ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کر سکیں، روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، دعائیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور باقی نیکی کے اعمال سر انجام دینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ جل شانہ خیر و برکت کا باعث بنائے، اور جس مشکل اور پریشانی میں تمام لوگ مبتلا ہیں اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنے کا یہی مفہوم ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے جس سواری پہ سوار کرے میں اسی پہ راضی ہوں، اگر کوئی آزمائش آئے تو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی خوشی نصیب کرے تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ رمضان المبارک کی آنے کی خوشی بھی ہے اور یہ ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، سلف صالحین کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان المبارک کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے 6 ماہ تک کہ اللہ تو دوبارہ زندگی میں پھر ہمیں ماہ مبارک نصیب فرما، اور جب رمضان مبارک چلا جاتا تو پھر اداس ہوتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے اندر، رمضان المبارک کے اندر ہم جو کچھ بھی اعمال کر سکے تو اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جو برکات اور جو ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک عمومی مشاہداتی واقعات جو پہلے تاریخ کے اندر دیکھنے میں آئے کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 3 روز قیام اللیل کروایا، تراویح کی جماعت کروائی، 8 رکعت نوافل اور 3 وتر ادا کیے، لیکن اس میں صحابہ اکرام کا ذوق اور شوق دیکھ کر اور لمبی نماز
اور قیام کرنے کا ان کا جذبہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز تراویح یہ میری امت پر فرض نہ کر دے، قیام اللیل فرض نہ کر دے اور بعد میں لوگوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ تو آپ نے اس خدشے کے تحت جماعت کروانا مسجد میں اس کا اہتمام چھوڑ دیا، لیکن آپ کی ایک سنت اور طریقہ کہ آپ جماعت کروایا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پھر اسی سنت کا احیاء کیا، کیونکہ اب فرضیت کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ تو جب لوگ مسجد میں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کرتے تھے اپنے دور میں کہ جب مسجدوں کے اندر رونق دیکھتے نمازیوں کی تو فرمایا کرتے نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو منور فرمائے جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کو رونق بخشی اور مساجد میں رونق کا اہتمام کیا۔ آج اس حوالے سے دل پر ایک بوجھ سا تو ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اس کی قضاء و قدر کے مطابق ہے، اور جو اہتمام یہ جو مساجد کو صرف اذان ہوتی ہے اور یہ بھی ہماری مصلحت کے لیے ہے، لوگوں کی مصلحت کے لیے ہے، عوام الناس کی مصلحت کے لیے ہے تاکہ بیماری پھیل نہ سکے، مزید آگے بڑھ نہ سکے۔ بہرحال باوجود اس کے کہ نماز تراویح اور باقی جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، لیکن یہ آپشن تو موجود ہے ہر حال میں، ہر دور میں، کہ نماز تراویح اور نفل نماز یہ گھر میں ادا کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر جماعت نہ ہو تو نفل نماز گھر میں ادا کی جائے گی۔ تو گھر کے اندر نماز تراویح کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ ہے کہ انسان خود بھی تلاوت کرے اور اس کو دیکھ کر اس کے بچے اور ان کو بھی وہ ترغیب دلائے اور وہ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھر میں دعا کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، روزے دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ انسان خود بھی دعا کرے وقت سے فائدہ اٹھا کر اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے۔ گھر میں رہتے ہوئے کلمہ نصیحت اپنے اہل خانہ کے لیے کرنا، یا ایسے حالات میں روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام کروانا، ان تک پہنچا دینا، یہ سارے اجر و ثواب اس کے باوجود بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو عبادت کرنا، آخری عشرے کے اندر قیام کا اہتمام کرنا، جاگ کر عبادت کرنا اپنے گھروں میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مواقع موجود ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ دوسرے عبادت کرے تو انسان ان کو ہی دیکھ کر عبادت کرے۔ انسان کے اپنے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے، اس کا شکر ہے کہ جس نے آج 24 اپریل ہے اور 1 رمضان المبارک اور جمعہ کا بابرکت دن ہے، تو انسان اپنے اندر بھی اس کے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو موقع مجھے نصیب فرمایا ہے شاید زندگی میں دوبارہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور پھر جو اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے یہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، کوئی 6 ماہ نہیں ہے، کوئی 3 ماہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات۔ میں کبھی اس آیت پہ غور کرتا ہوں تو ہر جو عربی قمری مہینہ ہے، اسلامی مہینہ ہے، اس کے دن یا 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا ایام معدودات، رمضان کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ یہ قیمتی دن ہیں، بڑے عظمت والے دن ہیں اور یہ بہت جلدی گزر جائیں گے۔ قیمتی چیز ہمیں کسی کے پاس بہت دیر نہیں رہتی، یہ بہت جلدی گزر جائیں گے، اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ہر رمضان میں کہ جب 2 4 8 10 پہلا روزے یا پہلا عشرہ گزر جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جب ٹٹولتے ہیں تو ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، تو رمضان کا تو ایک عشرہ گزر گیا، اسی طرح دوسرا گزر جاتا ہے، پھر رمضان جب سارا گزر جاتا ہے
تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم نے تو سوچا تھا کہ اتنے قرآن پاک ختم کریں گے، اتنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، یہ عمل کریں گے، وہ عمل کریں گے، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے اور رمضان گزر گیا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں ابھی سے اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکات سے حتی الامکان اللہ کی سے توفیق سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر ہمیں یہ بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بہت ساری ایسی خصلتیں اور عادات آ گئی ہیں جو ہمیں خود بھی پسند نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ مثلا غصہ، ناراضگی، غیبت اور چگلی، اور بعض اوقات کسی پر چلانا، ناراض ہونا، رشتہ داروں سے دور رہنا، ایسی چیزیں، اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول کہ بڑا سختی کا رویہ اپنانا، تو ان سب چیزوں کو بدلنے کے لیے بہت پیارا موسم ہے ماہ رمضان المبارک، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس روزے کے فوائد اور ثمرات اسی کو حاصل ہو سکتے ہیں جو روزے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اور روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھ کے زبان کو اپنی بےہودگی سے نہیں روکتا، گالی گلوچ سے نہیں روکتا، جھوٹ اور چگلی سے نہیں روکتا، کسی کو تانا زنی سے نہیں روکتا، برے اعمال کو نہیں چھوڑتا، ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی معنی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حظہ من الصیام الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ انہوں نے روزے کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا۔ کس قدر روزہ حساس چیز ہے اور اس کو بچانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب کسی کا روزے کا دن ہو، فلا یجہل ولا یرفس، کہ وہ کسی کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے، کوئی بےہودہ بات نہ کرے، حتیٰ کہ وَإِنْ امرؤ شتمہ او قاتلہ، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے، برا بھلا بھی کہے تو اس کو تعرض نہ کرے، اس جواباً اس کو گالی نہ دے یا اس کے ساتھ الجھے نہیں، فلیقل، بلکہ اس کو کہنا چاہیے انی امرؤ صائم، بھئی میں روزے سے ہوں۔ یعنی اس قدر اپنے روزے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اور روزے دار کو ایک باوقار انسان کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ میں جب وعلیک بالسکینۃ والوقار، جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو اس سے جہاں اور کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ایک انسان کی شخصیت کے خلاف ہو، تو اس سے مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز بانٹنے کے لیے آتے ہیں، افطاری بانٹنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں جو لوگ بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں، تو یہ بھی روزے دار کو زیب نہیں دیتا۔ اور فرماتے ہیں آپ کا روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن دونوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، کہ انسان کو محسوس ہو ہر کام کرتے وقت کہ میں روزے دار ہوں، اپنی نگاہوں کو آوارگی سے روکے، ایسے کوئی سین، کوئی منظر، کوئی ڈرامے نہ دیکھے۔ تو یہ روزے دار اپنے روزے کا اس قدر اس کو پاس کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر زیادہ وقت انسان کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے یا پھر اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی تلاوت کے لیے زیادہ وقت اس کو صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شہر قرآن ہے، یہ ماہ قرآن کریم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، یہ باز رہا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اللہ میں اس کو رات کو بیدار رکھا، مجھے سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یہ رات کو جاگتا رہا، اس لیے میری سفارش قبول فرما۔ فیشفعان، تو اس کو اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش قبول کریں گے روزے دار کے حق میں۔ اور پھر روزے دار یہ جب روزے جیسی اہم عبادت سر انجام دیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ اتنا محبوب اور قریب بن جاتا ہے، فرمایا کہ
روزے دار والا خلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جس کو بعض اوقات ساتھ والا شخص بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا وللصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا کرتا ہے، دو موقعوں پر اس کو خوشی ملتی ہے۔ فرحت اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی اس کی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے مالک نے، میرے خالق نے، اللہ جل شانہ نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے اس کو کما حقہ پورا کر دیا، الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور اللہ کے آرڈر کی تکمیل کی، ایک تو اس وجہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا، سخت بھوک اور پیاس کے بعد انسان کو جب افطاری کے لیے کچھ کھانے اور پینے کے لیے ملتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس مٹتی ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، فرح بصومہ، اس وجہ سے خوش ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق بھوک اور پیاس برداشت کی، تو اللہ رب العزت بھی اس پر خوش ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام باب الریان ہے، کہ وہ وہاں سے داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور جو روزے کے مقاصد ہیں اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے مقاصد میں سے جس طرح اس آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے باز رہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کر دے، اور یہی تمام عبادات کا مقصد ہے، اور یہی بنیاد ہے جنت میں جانے کی۔ اللہ رب العزت کے ہاں تقوی اللہ اور حسن الخلق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی چیزیں ہوں گی جب میزان کے اندر نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے، والصائم حتی یفطر، اس کی دعا بھی ثلاث دعوات مستجابات، اور ان میں یہ بھی فرمایا والصائم حتی یفطر، روزے دار افطاری کے وقت تک روزے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے، اور دوسرا کہ خاص کر افطاری کے وقت جو دعا ہے اس کا بھی خصوصی طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات جو بہت قابل غور ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سارا وقت سو کر گزارنا انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور پھر ایسے مشغولیات میں سارا دن گزارنا جو بیکار ہوں، خبریں سنتے رہنا، تجزیے سنتے رہنا، ڈرامے دیکھتے رہنا، اور بعض چینل وہ بالخصوص سحری اور افطاری کے وقت پہلے سے اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کے واقعات دکھائے جائیں گے، اسلامی سیریز دکھائی جائیں گی، اسلامی شخصیات کے احوال دکھائے جائیں گے۔ تو یہ جو قیمتی وقت ہے سحری اور افطاری کا، یہ بابرکت وقت ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہ عبادت کرنے کا وقت ہے، وہ سارا اسی میں گزر جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت ان چیزوں میں بھی نہ گزرے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم روزے رکھیں اور روزے کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے۔ راتوں روزہ، اس میں جہاں اور بہت سارے فائدے ہیں اور فوائد ہیں، ثمرات و برکات ہیں، وہاں انسان کی صحت کے اعتبار سے بھی یہ چیز بڑی اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے کہ انسان کا معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس الدواء، اور پرہیز کرنا اور احتیاط کرنا یہ اصل علاج ہے، یعنی پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو روزے کے ویسے تو ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ہماری مصلحت کے لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے معدے کو کچھ ریسٹ ہو جائے اور ہمارے جسم سے جو فاضل مواد نقصان دہ چیزیں ہیں وہ خارج ہو جائیں اور معدے کو تھوڑا ریسٹ مل جائے، سکون مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں جو حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اس آیت کے اندر، آدھی آیت کے اندر اللہ تعالی نے طب کے پورے اصول جمع کر دیے، طب کے حکمت کے پورے اصول جمع کر دیے ہیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ کھانا کھائے انسان
اس میں اعتدال کا ایک معنی یہ ہے کہ کھانا مناسب مقدار میں کھائے، اتنا نہیں کہ اتنا وہ پیٹ بھر کر کھا لے کہ پھر اس کو ہوش ہی نہ آئے سارا دن، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ کھانا کھائے اور اس میں اعتدال اس طرح بھی رکھے کہ یہ نہیں جو چیز بھی آئی اس کو پیتے گئے، اگر لسی میسر آئی تو وہ بھی پی لی، اوپر سے چائے بھی ڈال لی، اور جو بھی آیا اس کو ٹھونستے گئے اور بعد میں طبیعت خراب ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح احتیاط کرتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تربوز کھاتے تو 7 کھجوریں بھی کھا لیتے، اور فرماتے کہ کھجور تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کر دیتی ہے، اور تربوز جو ہے وہ کھجور کی گرمی کو مار دیتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ انسان غذا کھائے، اور اسراف کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کھانا ضائع کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لقمہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، تو یہ کھانا ضائع کرنا، اس کو پھر باہر کچرے میں ڈال دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو کھانے پینے کے سلسلے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ڈائٹنگ یہ تو کافر بھی مانتے ہیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو ہم یہ نہیں کہ اگر دن میں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو سحری کے وقت اتنا کھا لیں اور پھر افطاری کے وقت اتنا کھائیں کہ تراویح بھی نہ پڑھی جا سکیں، رات کو عبادت بھی نہ کی جا سکتے، یہ بھی درست نہیں۔ ایک مناسب مقدار میں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مسئلے کو تو سب بھائی جانتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آج توفیق بخشی کہ ہمیں اپنے گھر سے پراٹھے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ اہتمام کیا، گھر سے جو اتنا اچھا سالن میسر آ گیا، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے نوازے، اور ہم سب کے رزق میں اللہ برکت کرے۔ اسی طرح یعنی افطاری کروانا یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، افطاری کروانا۔ تو جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، لوگ تو ثواب ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و احسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنے کی توفیق بخشے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم بارک لنا فی رمضان، اللہم تقبل منا الصیام والقیام وجمیع الطاعات، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والغلاء والزنا، اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔